اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم فرقان مجید، ایک آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 46 کہ جیسے قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تم تفکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، کسی چیز پہ اندھے ہو کر مت گر جاؤ، لیکن ہم غور و فکر و تدبر کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتے۔ آیت کہتی ہے کہ فرما دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو اور اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور پھر غور کرو۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو بھی اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن پاک ایک سجیسٹ کرتا ہے کہ بھلے تم مانو یا نہ مانو، لیکن ایک کام ضرور کرو، وہ یہ ہے کہ تدبر تو کرو، فکر اور غور تو کرو کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا دعوت دے رہا ہے۔ حضور پر نور رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، سید النبیین، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ وہ گلیوں میں نعوذ باللہ ان پہ آوازیں کسے جا رہے ہیں، ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ کیا ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ جو ان کو ناگوار گزرتا ہے، جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے اور جس کو وہ اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس غور و فکر، اس کلام سے بچنے کے لیے اس میں جو انقلاب ہے، اس میں جو معاشرتی اور معاشی انقلاب ہے، اس میں جو انسانیت کے بارے میں انسان کی تکریم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن نے کہا کہ ہم نے پوری بنی آدم کی اولاد کو باعث تکریم پیدا کیا، اور یہاں کیا ہے؟ تو جو دعوت قبول کرنے والے نہیں تھے، کفار و مشرکین، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو انہوں نے پہلا طریقہ نکالا کہ شور کرو، آوازیں کسو، کسی کو سنائی نہ دے، سجائی نہ دے کہ یہ کیا کلام ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس سے بات نہ بنی تو الٹیمیٹلی وہ تھک ہار کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم قرآن کی کچھ باتیں مانتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، حج بھی کر لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن فلاں جو چیزیں ہیں ان میں امینڈمنٹ کر دو، ترمیم کر دو، قرآن میں ترمیم شدہ قرآن لے کے آؤ کہ جو ہماری چودراہٹ ہے، ہماری رسا گیری ہے، ہماری دادا گیری ہے، اس پہ یہ کوئی قدغن نہ لگائے، اس کو نہ روکے، باقی ہم اس کو کر لیں گے۔ اور مسلمانوں نے تو ماشاءاللہ، ہم نے تو بہت ہی آسان حل نکالا کہ یہ بھی الزام نہ آئے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اور اس سے بھی وہ جو یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ ترمیم کر دو، لیکن سام بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے یہ طریقہ نکالا، ہم نے سب نے، کہ قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے رکھ لو، ثواب کے لیے، مرنے والے کے لیے، اور جب مرنے والے کے قریب ہو اس پہ پڑھ لو، جب مر جائے تب پڑھ لو، اور بچوں کو پڑھا دو کہ ان کو سمجھ نہ آئے کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس پہ غور و فکر ہی چھوڑ دو، تدبر ہی چھوڑ دو، تاکہ جان چھوٹے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔